ہم نے ایک کہانی جو پڑھا تھا نہیں، کہتے کہ بھائی روزی دینے والا، بھائی روزی دینے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ایک مولانا نے تقریر بھی کیا، ایک مولانا نے تقریر کیا کہ بھائی روزی دینے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، اور پھر مولانا نے یہ بھی بولا کہ دیکھو کھلانے والا بھی، بولیے نا بھائی، کھلانے والا بھی اللہ ہے۔ لیکن ہوتا ہے کوئی اکڑ انسان ہوتا ہے، کوئی اکڑ انسان ہوتا ہے، کہا مولانا بولتے کیا بولتے ہیں، اللہ کوئی کھلاتا ہے؟ کہا کہ نہیں، اللہ کھلاتا ہے۔ تو وہ ایک نوجوان تھا ایسا، وہ سوچ لیا کہ نہیں مجھ کو کھانا ہونا نہیں ہے، تو وہاں مجمع سے اٹھا، وہ گھر گیا، اور گھر جانے کے بعد کیا کہا کہ نہیں مجھ کو کھانا ہونا نہیں ہے۔ کہا کہ کھائے گا نہیں؟ اب بیٹا کھا لے بیٹا۔ نہیں میں کھاؤں گا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ نہیں مجھے نہیں کھانا ہے۔ بھائی مولانا نے کہا تھا کہ نہیں، اللہ زبردستی کھلائے گا نہیں کھائے گا تو، بھائی اگر نہیں کھائے گا تو اللہ زبردستی کھلائے گا۔ وہ انسان میں تو کھاؤں گا ہی نہیں، میں کھاؤں گا ہی نہیں، بھائی وہی حال ہے ہم لوگوں کا، وہی حال ہے آج، وہی ہو رہا ہے نا بھائی۔ تھوڑی دیر آئے ہیں بھائی، صابر بہن کی مرحومہ کی سال ثواب کے لیے آئے ہیں، اور دور دور بیٹھے گا تو مولانا کیا بولیں گے بھائی، ان کو بولنے میں کیا مزہ آئے گا۔ تو بہرحال تو ہاں بات بول دیتا ہوں کہ بھائی روزی دینے والا اللہ، کھلانے والا اللہ، تو اس نے ایک قسم کا قسم کھا لیا کہ نہیں مجھے نہیں کھانا ہے۔ مولانا کہا کہ نہیں کھائے گا، اللہ زبردستی تمہیں کھلائے گا۔ کہا کہ اللہ مجھے زبردستی کہاں سے کھلائے گا، مجھے کھانا ہی نہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے جا، کھانا کہ نہیں کھانا؟ کہا کہ نہیں کھانا۔ گیا وہ گھر گیا، گھر جانے کے بعد اب کیا ہوا، ماں کہہ رہی بیٹا کھانا کھا لے، بیٹا کھانا کھا لے۔ نہیں امی میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ آخرکار پورا دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گیا، ماں کہہ رہی بیٹا کھانا کھا لے، کھانا کھا لے۔ وہ کہہ رہا کہ نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا، کھانا نہیں کھائے گا۔ آخرکار ماں تو ماں ہی ہوتی بیچاری، بہت کوشش کی کھایا نہیں۔ اب سوچا کہ یار گھر پہ رہتا ہوں، ماں پریشان کرتی ہے، میں بھوکا مروں گا لیکن کھاؤں گا نہیں۔ اللہ مجھے دیکھتا ہوں کہ اللہ مجھے کیسے کھلاتا ہے، مجھے دیکھنا اللہ مجھے کیسے کھلاتا ہے۔ وہ کیا وہ گھر چھوڑا اور جنگل چلا گیا، اور جنگل جانے کے بعد ایک جنگل کے کونے میں بیٹھ گیا، کہا کہ دیکھو اب مجھے کیسے کھلائے گا، کون کھلائے گا۔ اب ادھر ماں سوچی کہ میرا بیٹا کمزور ہو جائے گا، سوکھ جائے گا۔ اس نے اچھا کھانا پکایا، بہت بڑھیا اچھا کھانا پکایا، اور کھانا پکانے کے بعد تھال میں لے کر کے، معلوم ہوا کہ جنگل میں ماں وہاں جنگل میں تھال لے کر کے گئی۔ کہا کہ بیٹا کھانا کھا لے، بیٹا کھانا کھا لے، بیٹا کھانا کھا لے۔ کہا کہ امی میں نے کہا تھا نا میں کھاؤں گا نہیں، چل تھال یہی رکھ دے۔ آخرکار ماں سوچی کہ بیٹا غصے میں ہے، چل تھال یہی رکھ دی۔ کہا کہ بھوک لگے گی نہیں زبردستی تو خود ہی کھائے گا۔ وہ تھال وہی رکھ کر کے وہ ماں چلی گئی، ماں چلی گئی۔ اتنے میں کیا ہوا بھائی، جنگل تھا نہیں، بڑا جنگل تھا، تو وہاں کیا ہوتا تھا کہ جو چور ہوتا، ڈاکو ہوتا نہیں، تو اسی جنگل میں آ کر کے مشورہ کرتا کہ ہم کو کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، نہیں کرنا ہے۔ وہ سارے چور لوگ مشورہ کرتے تھے وہاں پر آ کر، اور جب مشورہ کرتے تو چور 5 جو چور تھا وہ آیا جنگل میں، دیکھا ارے فلاں جگہ تھال رکھا ہے، نظر پڑ گیا تھال پہ، دیکھا اوہ تھال میں تو کھانا بھی اچھا ہے، بہت بڑھیا کھانا ہے، چلو ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ لیکن جو ان کا جو مین آدمی تھا وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں کھانا نہیں کھانا، ہو سکتا ہے کوئی اس میں زہر ملا دیا ہو، بھائی کوئی ہم لوگ کو مارنے کے لیے کوئی سوچا ہو، بھائی کوئی ترتیب ایسی بنائی ہو تاکہ ہم لوگ مر جائیں، نہیں کھانا نہیں کھانا ہے۔ ایک کام کرو، تلاش کرو، اس جنگل میں کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا جس نے یہ تھال لا کے رکھا ہوگا، تلاش کرو جنگل میں کون ہے۔ وہ 5 کے 5 ہر طرف نکل گیا جنگل میں، تلاش کرتے کرتے وہ انسان جس کے لیے کھانا رکھا گیا تھا نہیں، وہ انسان ایک کونے میں ادھر چھپ کے بیٹھا تھا،
اس کو چوروں نے پکڑا، ڈاکوؤں نے پکڑا اور کہا کہ اچھا تو ہی ہے، وہ تھال کون رکھا ہے؟ کہا کہ ہماری ممی نے رکھا ہے۔ کہا کہ اچھا ممی نے رکھا ہے، وہ ہم لوگوں کو مارنے کے لیے رکھا ہے، چل میرے ساتھ چل۔ اور اس کو پکڑ کر کے زبردستی لایا اور لانے کے بعد تھال کے پاس بٹھایا، کہا کہ پہلے تو کھا، اس میں زہر ملایا ہم لوگ کو مارنے کے لیے، پہلے تو کھا۔ کہا کہ نہیں میں نہیں کھاؤں گا۔ کہا کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا ہے؟ اٹھایا جوتے اور لے لگاتا جوتے، لے جوتا اور مار کر کے کھاتا ہے کہ زبردستی اس کو کھلایا اور کھانا تو کھا لیا، اور کھانے کے بعد دوڑتے مولانا کے پاس گیا، کہا کہ مولانا آپ نے تو کہا تھا کہ اگر نہیں کھاؤں گا تو اللہ زبردستی کھلائے گا، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ جوتے مار کے کھلائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں مار رہی؟ کوئی بھی چیز ہے ہر ایک چیز کا طور طریقہ ہوتا ہے۔ بھائی ہم لوگ آئے ہیں، زیارت میں آئے ہیں نا بھائی، تھوڑی دیر ذکر و اذکار سننے کے لیے آئے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے ادھر ادھر بیٹھے رہیں گے، ادھر ادھر گھومیں گے پھریں گے، اور نام دوستوں تو کیا فائدہ؟ اتنا خرچہ کیے ہیں، اتنی پریشانی اٹھائے ہیں، کس کے لیے؟ بہرحال ایک بار نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر ایک بار اور درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، چونکہ ہم لوگ آئے ہیں یہاں، ہمارے آنے کا مقصد ہے، ان کے پیچھے کارن ہے، ہم سبوں کو یہاں جمع کیا، ہم کو بلایا، آپ لوگوں کو بلایا، ہم لوگوں کو دعوت دی گئی، کیوں کہ بس تھوڑی دیر جو بھی ہو اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو، اللہ اس کے رسول کا بیان ہو، تاکہ اللہ اس ذکر کے صدقے ہماری سابل بہن مرحومہ کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اور درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چونکہ درود پاک بھی تو بہت پیاری درود پاک ہے، خود حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سیس علیہ السلام کو وصیت کی تھی کہ بیٹا سیس محمد کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے یہ وصیت کی کہ بیٹا سیس محمد کی ذات پر درود پاک پڑھتے رہنا۔ ابا یہ محمد کون ہے؟ کہا کہ بیٹا یہ محمد وہی ہے جن پر درود پڑھنے کی وجہ سے میری توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی تھی، یہ وہ محمد ہے، اس لیے بیٹا محمد کی ذات پر درود پڑھتے رہنا۔ اس لیے میں دوستوں محبت کے ساتھ پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وصلی علیہ یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وصلی علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیاروں، بس تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ بس تھوڑی دیر جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا بیان ہو، کیونکہ میں دوستوں ہمارے نبی کی زندگی اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آپ کا اخلاق کیسا اخلاق تھا، اور میرے پیاروں ہمارے نبی کی سیرت کیا سیرت تھی۔ اللہ نے جو جبرائیل کے ذریعے قرآن کو نبی کو دیا ہے تو وہ قرآن کیا کہتا ہے کہ سنو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو،
آج ہم اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغیرا۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم فرقان حمید کے 15ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ تم اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان و سلوک کرو، اور اگر تمہارے سامنے میں بڑھاپے کو پہنچ جائے ایک یا دونوں تو ان کے سامنے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں جھڑکنا، بلکہ ادب کے دائرے میں ان سے کلام کرنا، عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے بازو کو پھیلا دینا اور ان کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا مانگتے رہنا، اور یوں عرض کرنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار میرے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میری عبادت بھی کرو اور ماں باپ کی خدمت بھی کرو۔ اللہ نے ایک جگہ نہیں قرآن کریم میں کئی جگہ فرمایا کہ میری عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ اے لوگوں، تمہارے خالق و مالک نے تمہیں حکم دیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان و سلوک کرو، اور اگر تمہارے سامنے میں بڑھاپے کو پہنچ جائے ایک یا دونوں تو ان کے سامنے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں جھڑکنا، بلکہ ادب کے دائرے میں کلام کرنا، عاجزی و انکساری کے ساتھ ان کے سامنے بازو کو پھیلا دینا اور ان کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا مانگتے رہنا، اور یوں عرض کرنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار میرے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے قرآن کریم میں بار بار فرمایا، ایک جگہ نہیں کئی جگہ فرمایا کہ دیکھو میری عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ ایک جگہ تو اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ احسان و سلوک کرو۔ اور ایک جگہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان و سلوک کرو، اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہ فرمایا کہ اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کی اطاعت کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے ان آیات مبارکہ میں اپنی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت کا ذکر فرمایا
وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جسم اور روح عطا کیے، اور والدین انسان کے لیے دنیا میں پیدا ہونے کا سبب ہے۔ تو اب ہر انسان پر لازم و ضروری ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کی عبادت کرے، اس کی پرستش کرے، اسی کی پوجا کرے، اور جن کے ذریعہ اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اس کی تعظیم و تکریم کرے، ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئے۔ بخاری مشکات شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی پیارے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور وہ کیا کرتا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من حق بے حسن یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ وہ صحابی عرض کرتا یا رسول اللہ، میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اپنے اس غلام کے سوال کو سن کر کے فرماتے ہیں، کا تیری ماں۔ پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ثم من؟ قال امک۔ پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر اس نے تیسری دفعہ عرض کیا یا رسول اللہ ثم من؟ قال امک۔ پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر اس نے چوتھی دفعہ پھر یہی عرض کیا یا رسول اللہ ثم من؟ قال ابوک۔ یا رسول اللہ پھر کون؟ فرمایا تیرا باپ۔ یعنی پیارے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے 4 مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے آقا نے 3 مرتبہ فرمایا تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں، اور چوتھی دفعہ فرمایا تیرا باپ۔ اس فرمان رسول سے معلوم ہوا کہ والدہ کا حق اپنی اولاد پر والد سے زیادہ ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ۔ ہم نے انسان کو اس کی والدین کے بارے میں تاکید فرمائی کہ اس کی ماں نے اسے تکلیف سے پیٹ میں رکھا، کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے، اور آگے اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں تاکید فرمائی کہ اس کی ماں نے اسے تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف سے جنا۔ ان دونوں آیات بینات میں اللہ رب العزت نے فرمایا او لوگو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، خصوصی طور پر والدہ کے ساتھ، اس لیے کہ اولاد کی پرورش میں سب سے زیادہ مشقت حقیقت میں اگر کسی کو برداشت کرنی پڑتی ہے تو وہ والدہ کو برداشت کرنی پڑتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان ساری زندگی جتنی بھی کوشش کر لے لیکن پھر بھی وہ ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ میں دوستو، رب نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا کہ چاہے جتنی بھی ماں کی خدمت کر لو لیکن پھر بھی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے، ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ایک نوجوان ایسا بھی تھا، وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں اپنی ماں کا حق ادا کروں گا۔ اے امی دیکھ میں جوان ہوں، اے امی میں ہٹھا گٹھا ہوں، اے امی میں تیرا حق ادا کروں گا، اے امی بول کیا کام ہو، امی جو بولے گی میں وہ کام کروں گا۔ کہا کہ بیٹا تو میرا حق ادا نہیں کر سکتا۔ نہیں امی جان میں تیرا حق ادا کروں گا۔ نہیں بیٹا تم میرا حق ادا نہیں کر سکتے۔ بیٹا کہنے لگا امی جان نانا میں ضرور تمہارا حق ادا کروں گا۔ اے امی جان بتا تو صحیح، کوئی کام ہو تو بتا۔ اے بیٹا اگر حق ادا
ادا کرنا ہے تو آجا میرے پاس آجا. رات کا وقت تھا, کہا کہ بیٹا میرے تخت کے بغل میں سو جا اور آج میرا حق ادا کر, دیکھ تو کیسے حق ادا کرتا. امی میں جوان ہوں, میں جیسے بھی ہوگا تیرا حق ادا کروں گا. بیٹا بغل میں سو گیا, ماں بھی سو گئی, اور جب نیند لگ گئی ماں اٹھی, اور اٹھنے کے بعد دیکھتی کیا ہے کہ بیٹا نیند کی حالت میں ہے. ماں اٹھی, اٹھنے کے بعد کہنے لگی اے بیٹا اٹھو اٹھو, کیا تم ماں کا حق ادا نہیں کرو گے؟ کہا کہ ہاں امی ماں کا حق ادا کروں گا. کہا کہ بیٹا پیاس لگی ہے, جاؤ پانی لے کر کے آؤ. بیٹا گیا, پانی لے کر کے آیا, ماں کو دیا. ماں نے تھوڑا پانی پیا, اور پانی پینے کے بعد آدھا پانی اسی تخت پر گرا دیا, اور گرانے کے بعد بیٹا کہنے لگا اے امی جان یہ تو نے کیا کیا؟ ماں کہنے لگی بیٹا عمر ہو گئی ہے, ہاتھ کمزور ہو گیا ہے, اس لیے بیٹا پانی گر گیا. امی کوئی بات نہیں, بیٹا ایک طرف سو جا. پھر بیٹا سو گیا. جب بیٹا نیند میں چلا گیا, پھر ماں اٹھی, اٹھنے کے بعد کہنے لگی بیٹا اٹھو اٹھو, کیا ماں کا حق ادا نہیں کرو گے؟ کہا کہ امی ہاں ہاں بول امی کیا بات؟ کہا کہ بیٹا پانی لے آؤ. پھر وہ بیٹا گیا پانی لانے کے لیے, پانی لے کر کے آیا. ماں نے تھوڑا پانی پیا, اور وہ آدھا پانی پھر اسی تخت پہ گرا دیا. اور گرانے کے بعد بیٹا کہنے لگا امی یہ پانی گر گیا. کہا کہ بیٹا ہاں پانی گر گیا, اچھا بیٹا ادھر سو جاؤ. جدھر سوکھا تھا وہاں سو گیا. پھر اس کے بعد بیٹا نیند میں گیا. ماں اٹھی, کہنے لگی بیٹا ماں کا حق ادا نہیں کرو. ہاں امی میں حق ادا کروں گا. کہا کہ بیٹا پانی لے آؤ. پھر گیا پانی لانے, پانی لے کر کے آیا. ماں نے تھوڑا پانی پیا, سارا پانی گرا دیا. جب گرایا کہا کہ امی یہ تو نے کیا کیا؟ بیٹا دیکھ پانی گر گیا. اچھا امی یہ اچھی بات نہیں ہے, اب تو نے پورے تخت کو بھگا دیا. امی اب میں سوؤں تو کہاں سوؤں؟ اس وقت ماں کی آنکھوں میں آنسو آیا, ماں رونے لگی, اور روتے روتے ماں کہنے لگی بیٹا سنو سنو, ارے تم اتنی جلدی غصہ ہوتے ہو, لیکن بیٹا سنو سنو, جب تمہارا تم چھوٹا تھے, تمہارا بچپنا تھا, بیٹا ایک جگہ پیشاب کرتا تو اس پیشاب کی ہٹا کر کے میں تمہیں دوسری جگہ لیٹا تھا, اور یہاں تک کہ بیٹا پوری جگہ تو بھگو دیتا تو بیٹا اسی پیشاب پر میں لیٹ جاتی, اور پھر اس کے بعد تم کو اپنے سینے پر لٹاتا. بیٹا سنو سنو, کوئی بھی بیٹا اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا. بھائی کوئی بھی ماں, کوئی بھی بیٹا اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا. ہوا نہیں, ایسا بھی ہوا کہ ایک مرتبہ کسی نے جو ہے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھایا اور بٹھا کر کے حج کروایا, اور حج کروانے کے بعد جب خانہ کعبہ کے طواف کرنے سے فارغ ہوئے تو میزاب رحمت کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے اے اللہ, اے پروردگار, میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر 7 مرتبہ حج کروایا ہے. اے اللہ, کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو غیب سے آواز آئی, اے نوجوان, اپنے ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر 7 مرتبہ حج کروا کر کہنے والے کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا, ابھی تو ایک رات کا بھی حق ادا نہ کر سکا. میرے دوستو, ماں کی عظمت و شان اور مقام کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ جبھی تو میرے دوستو میرے آقا نے بھی فرمایا, میرے آقا نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وائس کر رہے تھے, تقریر کر رہے تھے, تقریر کرتے کرتے سامنے سے دروازے پر جب عورت آئی تو ہمارے نبی نے وائس کو چھوڑ دیا, بیان کو چھوڑ دیا, اور کھڑے ہو گئے, اور دھیرے دھیرے مسجد نبوی سے باہر نکلے. اور جب باہر نکلے تو ہمارے نبی نے کیا کیا؟ اپنے کندھے سے وہ چادر اتاری, اور اتارنے کے بعد وہ چادر زمین پر بچھا دی,
اور بچھانے کے بعد اس عورت سے کہتے ہیں اے ماں بیٹھ جا، اے بوڑھی ماں بیٹھ جا۔ اس عورت کو بٹھائے۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہیں، صحابہ کرام بڑے تعجب کر رہے ہیں کہ یہ عورت کون سی عورت ہے جس کی تعظیم نبیوں کا امام کر رہا ہے، جس کی تعظیم سارے رسولوں کا سردار کر رہا ہے۔ آخر کار میرے پیارو وہ چادر بھی کون سی چادر؟ ارے وہ چادر تھی جس کے بارے میں حضرت علی شیر خدا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ وہ چادر بھی ایسی چادر ہوتی کہ وہ چادر تو نبی کے کندھے پر ہوتی، لیکن اس کا چمک، اس کا اجالا، اس کی روشنی آسمان پہ نظر آتا، اس کی روشنی آسمان پہ نظر آتی، اس کا اجالا آسمان پہ نظر آتا۔ میں دوستو وہ چادر ایسی چادر جس کے بارے میں خود اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل، یعنی وہ چادر مزمل والی چادر، وہ چادر ہمارے نبی نے بچھایا اور بچھانے کے بعد اس صحابی کو، اس عورت کو بٹھائے۔ سارے پریشان ہیں یہ کون سی عورت ہے جس کی تعظیم نبیوں کا امام کر رہا ہے، جس کی تعظیم سارے رسولوں کا سردار کر رہا ہے؟ آخرکار یہ عورت کون سی ہے؟ پھر اس کے بعد میرے نبی بٹھائے اور بٹھانے کے بعد بڑی میٹھی میٹھی باتیں کی، اور کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت کھڑی ہو گئی، اللہ کے رسول بھی کھڑے ہو گئے، اور پھر اللہ کے رسول تھوڑی دور اس کو چھوڑ کر کے جب